अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम। नाज़रीन काम, पिछले 77-78 साल से वतन अजीज़ के साथ जो तजर्बात किए जा रहे हैं, यानी चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या चाहे सियासी अशराफिया हो, इन लोगों ने वतन अजीज़ का कबाड़ा करके रख दिया है। और इसी हवाले से हामिद मीर साहब एक बहुत मुफस्सल बातचीत कर रहे हैं, एक पूरा जायज़ा ले रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर हम अपनी बात रखेंगे। अगर आपको याद हो तो माजी में खुद इमरान खान भी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से -1 फार्मूले का जिक्र किया था कि उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये -1 फार्मूला है क्या, और कौन कौन इस फार्मूले का निशाना बन चुका है, और आजकल क्या सिर्फ इमरान खान -1 होंगे या सिर्फ उनको -1 करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है ये बड़ी दिलचस्प है, और ये सियासी तारीख हमें ये बताती है कि जब भी किसी सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश होती है तो इस कोशिश में उसके कुछ सियासी मुखालफिन कोशिश करने वालों की मदद करते हैं, और जो किसी सियासतदान को माइनस करने की कोशिश में हिस्सा डालते हैं अक्सर औकात वक्त गुजरने के बाद वो खुद भी माइनस हो जाते हैं। ये हमारी सियासी तारीख है। मैं कोई भी बात जो है वो आपको अपनी तरफ से ना बता रहा हूँ ना ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आज हम ये तज्जिया करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो पॉलिटिक्स से माइनस हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से तो उनको जेल में रखा गया है और 2024 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और ये तो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो दरअसल इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से बैठ के अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखा और उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही। अब हुकूमत कहती है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें -1 फार्मूला जो है ये शुरू कब हुआ, कौन कौन इसका निशाना बना, और आजकल जो लोग इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं तो सिर्फ ये स्टोरी जो है ये इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने माइनस होना है, और वो कौन कौन हो सकते हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। वो जो नवाज शरीफ साहब थे वो अपने ही लाए हुए आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ना चल सके, और अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत कर दी, इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ को माइनस नहीं करना चाहते थे, वो बेनज़ीर भुट्टो को भी माइनस करना चाहते थे। और फिर उसके बाद दोबारा जो है आपको याद हो कि फिर 2007 में जब शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब बिल्कुल सही जा रहे थे और उनके लिए कहीं से कोई थ्रेट नहीं था, और ऐसा लगता था कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो अब पाकिस्तान पर पता नहीं मज़ीद कितने साल हुकूमत करेंगे, तो अचानक उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है उसको डिसमिस किया। वहाँ से एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, और उस मूवमेंट के पीछे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे, जो फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो शहीद हो गई। और मैंने उनका जो शहादत का जो वाक़या है रावलपिंडी में ही हुआ था उसको काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोशिश ये की गई थी परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस ना आएँ, वो पाकिस्तान से बाहर रहें, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को सपोर्ट करे, और परवेज़ मुशर्रफ हर कीमत पे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों को पॉलिटिक्स से माइनस रखना चाहते थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ज़बरदस्ती पाकिस्तान वापस आई, उनकी वजह से नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आ गए, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बड़े सलीके से एक साजिश के जरिए रास्ते से हटा दिया गया। उसी जगह पर जहाँ पे कि कई साल पहले लियाकत अली खान साहब जो हैं उनको रावलपिंडी के कंपनी बाग में, जो बाद में लियाकत बाग बन गया, वहाँ पर कत्ल किया गया था। उसी लियाकत बाग के बाहर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी शहीद कर दिया गया। और फिर कमर जावेद बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब ने खुद आर्मी चीफ बनाया, और फिर कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई नवाज शरीफ साहब से कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी फ़र्क कर दिया, और ये इल्ज़ाम खुद नवाज शरीफ साहब लगाया करते थे कि कमर जावेद बाजवा आपने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करके उसको हटाया। अब नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर माइनस हो गए। तो आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि माजी में हमेशा नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश करते थे। तो जब इन दोनों लीडरों को समझ आई, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को, तो इन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया लंदन में, अमल दरामद नहीं किया उस पर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले बेनज़ीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ दोनों पॉलिटिक्स से माइनस हो गए, और फिर 2018 में इमरान खान साहब जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया,
اب جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ اس کو تو میں لے کے آیا ہوں، تو یہ تو اب میری بات سنے گا، تو وہ اپنی مرضی کا چیف منسٹر پنجاب لانا چاہتے تھے، اپنی مرضی کے وزیر لانا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو وزیر دفاع ہے، وزیر خارجہ ہے، یہ سارے ان سے پوچھ کے لگائے جائیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک حصار بنا لیا تھا عمران خان کے ارد گرد۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ عمران خان کے بہت سے وزیر، ایڈوائزر، قریبی ساتھی وہ عمران خان کی مخبری کیا کریں۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ لفظ برا لگے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ، بہت سے عمران خان کے وزیر جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے لیے مخبری کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا، اس نے مخبری نہیں کی۔ آپ کو اچھا لگے برا لگے، میرے اس آدمی کے ساتھ بہت اختلافات رہے ہیں جب وہ حکومت میں تھے، لیکن بعد میں جب وہ حکومت ختم ہوئی تو اس کو بہت ٹارچر بھی کیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا شہباز گل۔ شہباز گل کے کو ٹارچر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس نے، باجوہ صاحب نے کوشش کی 2-3 دفعہ کہ آپ مجھے آ کے علیحدہ سے ملا کریں، لیکن شہباز گل جو ہے اس نے باجوہ صاحب کو علیحدہ ملنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اوائڈ کیا، جس سے باجوہ صاحب اس سے ناراض ہو گئے تھے، اور ان کو جو ٹارچر کیا گیا تھا اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی۔ تو عمران خان صاحب کو کافی عرصہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بہت سی جو کیبنٹ کے ساتھی ہیں وہ مل کر باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کریں، اس لیے عمران خان نے خود بطور وزیر اعظم یہ بیان دیا تھا کہ ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس میں بہت سی غلطیاں حکومت نے کی ہیں، لیکن بہت سی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ فوجی قیادت اور فوج کے خلاف اس طرح کی تقریریں نہ کرے جس طرح کی تقریریں نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے، قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے انگلی گھما کے کہ باجوہ تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا۔ تو پھر کیا کیا، اس وقت کی جو حکومت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے باجوہ صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں، اور پھر نواز شریف کی تصویر اور ان کا انٹرویو ٹی وی پر دکھانے پر پابندی لگا دی۔ اب وہی کام عمران خان کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور جو ایک آخری ایکس پر ان کا جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ان کی بہن عظمیٰ خان کے ساتھ ملاقات کے بعد، تو اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا عاصم منیر کو، تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو ٹارگٹ کر لیا۔ اب ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں کہ جو مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ انف از انف، اور اب ہم فوج کے خلاف بات کرنے والے کی زبان کھینچ لیں گے، اور تحریک انصاف پر پابندی کی کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے یہ جو ساری آپ کو تاریخ بیان کی ہے وہ اس لیے بیان کی ہے کہ یہ عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاستدان نہیں ہوگا کہ جس کو کچھ سیاستدان اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام حسین شہید سہروردی سے شروع ہوا تھا۔ دیکھیں، آج مسلم لیگ نون ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، آج پیپلز پارٹی ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو بھی سیاست سے مائنس کر دیا جائے اور عمران خان کو بھی مائنس کر دیا جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ میں نے یہ جو ساری آپ کو ہسٹری بتائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور اب اگر عمران خان سیاست سے مائنس ہو بھی جاتے ہیں، 2 سال سے تو مائنس ہے نا، 2024 کا الیکشن وہ نہیں لڑ سکے، 2 سال سے وہ جیل میں ہیں، جیل کے اندر رہ کر انہوں نے اگر چاہتے تو کوئی مفاہمت کر سکتے تھے، جس طرح نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ جیل کے اندر بیٹھ کر اور مفاہمت کی، کوئی گیو اینڈ ٹیک کیا اور جیل کے دروازے اپنے لیے کھلوائے، تو عمران خان بھی کھلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے محاذرائی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی میں نے فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑا، اور میرے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، تو میں نے اگر جیل میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، کنفرنٹریشن کی سیاست کرو۔ تو وہ ایک جو اینگری فاسٹ بالر نہیں ہوتا، اس کی ذہنیت کے ساتھ وہ پاکستان میں پالیٹکس کر رہے ہیں، اور اگر آنے والے وقت میں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے، اور تحریک انصاف پر پابندی بھی لگا دی جاتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ سارے حالات کنٹرول کر لیتی ہے، تو معاملہ عمران خان پہ ختم نہیں ہوگا۔ ویڈیو ناظرین کرام آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں امن میر صاحب نے پورے کا پورا اس یعنی جتنی پچھلی تاریخ ہے ہماری سیاسی کہہ لیں،
یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے دور کے ساتھ کہہ لیں، یہ تمام کی تمام تاریخ جو ہے انہوں نے احاطہ کی ہے. اور اس تاریخ میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ -1 کا جو شوشہ آج کل جو چھوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے والے سے، یہ آج کی بات نہیں بلکہ یہ شروع سے یا برسوں کی تاریخ ہے ہمارے وطن کی. یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کر آج تک کے جو فوجی حکمران ہیں، ان تمام کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی حکومت کو چلنے نہیں دیا. یعنی فیلڈ مارشل نے یا شروع میں آپ نے دیکھ لیں جس طرح نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کو جو ہے قتل کیا گیا، اس کے بعد پھر دیگر جتنے بھی رہنمائے بھٹو سمیت بے نظیر کو لے لیں، نواز شریف کو لے لیں. خیر نواز شریف تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی تھا، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگوں کو یعنی ان کو ٹک کر ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. یعنی اپنی پسند اور ناپسند کے سلسلوں میں اس وطن عزیز کو تجربات کی بھینٹ چڑھایا گیا. آج کا آپ دور دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو یعنی ان کو تمام کے تمام کیسز معاف ہو گئے. وہ سب کا سب جو ان کی غلطیاں کوتاہیاں تھیں ان پر پانی ڈال کر پاناما سمیت یا پھر اور باقی جو جتنے بھی کیسز تھے سب کے سب ختم کر دیے گئے اور ان کو اٹھا کر اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور عوام کی رائے جو تھی، یعنی جو عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا وہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہ گئے. تو ناظرین کرام، آج پھر -1 والی جو ہے وہی سر باز گشت سنائی دے رہی ہے. حامد بھی صاحب بیسیکلی وہی بات کر رہے تھے. دعا یہ کرے کہ اس وطن عزیز کو خدا ایسا کوئی دور عطا کرے کہ جس دور میں یہ تجربات سے گزرنا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بند ہو، اور ہم کسی ایسے سیاسی ڈگر پر چل نکلیں جس پر ہم غلطیاں بے شک کریں گے، لیکن غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے یہ وطن عزیز جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہم مزید کسی تجربے کے متعامل نہیں ہو سکتے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی ایسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ہو. ناصر.